بنو کینٹ پر دہشت گردی کا حملہ ناکام، فورسز کی بروقت کارروائی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 10 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ مادر وطن کے دفاع میں اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ دینے والے 8 جوان شہیدوں کی نماز جنازہ ادا۔ پاک فوج کے سینئر افسران، عوام، شہداء کے رشتہ داروں اور جوانوں کی بڑی تعداد شریک۔ شہید حوالدار شہزاد کی وادی نیلم میں تدفین کر دی گئی۔ شہید کے والد نے کہا، بیٹے کی شہادت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت، دہشت گرد حملے کی مذمت۔ گیا پاک آرمی کو، میں پاک آرمی پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کو میں فخر کرتا ہوں کہ اپنے ملک کا دفاع، اپنی عزت کا بھی دفاع، اپنی جان کا بھی دفاع ہے۔ کوئی اس میں کوئی کسری خفقی ناراضگی ہے ہی نہ، خوشی کی بات ہے۔ پوری قوم اس وقت شہادت ایک رتبے میں جا رہی ہے، مڑا مطلب ہے میں خود شہادت درجے پہ جا رہا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا دیہی مرکزی صحت پر حملہ، 2 لیڈی ہیلتھ ورکر سمیت 5 شہری شہید۔ شہداء میں 2 بچے اور سینٹر کا چوکیدار شامل، 2 سیکیورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید نائب صوبیدار محمد فاروق اور سپاہی جاوید اقبال کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور رشتہ داروں کی شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ خون کا نذرانہ اس ملک اور قوم کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ڈیلی روزانہ ہمارے 15 سے 16 شہداء جو ہیں اپنی اس دھرتی پہ قربان ہو رہے ہیں۔ ہماری معصوم جانے جا رہے ہیں، سویلین مر رہے ہیں دھماکوں کے اندر، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہوش کے ناخن ہی نہیں آ رہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ شہداء کی قربانیوں سے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سب کو مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ رہنما نون لیگ حنیف عباسی کی بول نیوز سے گفتگو، کہا دہشت گردی کو بھارت اور اسرائیل سپانسر کر رہا ہے۔ قوم کو بتانا چاہتا ہوں پانی سر سے گزر چکا ہے۔ کے پاس سارا ثبوت موجود ہے کہ وہ فورن فنڈڈ جماعت ہے۔ اسی کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے قانون آئین کے مطابق فیصلہ کیا، جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا۔ یہاں جو قانون آئین کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی، ویسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ قانون آئین کے تحت فیصلہ ہوگا۔ ای سی پی کے پاس پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ 9 مئی کا واقعہ قابل قبول نہیں، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے پارلیمنٹ میں اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ عدلیہ موسموں کی نہیں، آئین و قانون کی تابع ہوتی ہے۔ ہم ملک اور قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن عدلیہ کو نظر نہیں آ رہا۔ پارٹی میں مشاورت نہیں ہوئی ہے، چیئرمین ملک سے ہمیں کوئی اندیہ نہیں تھا جی کہ ایسی کوئی بات ہونے لگی ہے یا اس طرح کا قدم لیا جا رہا ہے۔ اور ایک اجتماعی دانش سے ہی فیصلے میں سمجھتی ہوں بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ہم میں سے کسی سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا حکومتی فیصلہ، حکومتی اتحاد میں اختلافات سامنے آ گئے، پیپلز پارٹی کا باضابطہ رد عمل۔ شیری رحمان نے کہا، معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا، کسی کو پابند کرنے سے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا نہ رابطہ ہوا، بانی پی ٹی آئی ہی ذمہ دار ہیں۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری کہتی ہیں، ہم سے کسی قسم کی مشاورت نہیں کی گئی، البتہ پی ٹی آئی اپنا رویہ درست کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ بولے، پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے حکومتی فیصلے پر امریکہ کا اظہار تشویش۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت پر پابندی امریکہ کے لیے باعث تشویش ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیچیدہ سیاسی عمل ہے، لیکن یقیناً کسی سیاسی بڑی پارٹی پر پابندی لگانا ایک ایسی بات ہوگی جو ہمارے لیے بڑی تشویش کا باعث بنے گی۔ امریکہ جمہوریت کا احترام چاہتا ہے، سیاسی عمل میں تشدد کے خلاف ہے۔
جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم نے ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط میں لکھا، فلاحی سرگرمیوں میں مصروف ہوں۔ ذرائع کا کہنا ہے جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل نے ایڈ ہاک جج بننے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، جبکہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی جانب سے فیصلے کا انتظار ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 جولائی کو ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی مخالفت کر دی۔ ٹویٹ میں لکھا کہ خدشہ ہے کہ اس اقدام کا مقصد پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے۔ بطور پارٹی اس کا موقف ہے چیف جسٹس کو ایسے نازک وقت میں عدالتی تنازعات سے گریز کرنا چاہیے۔ اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ایڈ ہاکزم آزاد عدلیہ کے متصادم ہے۔ ایڈ ہاک ججز کا تقرر اور وہ بھی چھٹیوں میں اور 4 ججز ایک ساتھ تقرر کرنے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ توشہ خانہ کیس، نیب ٹیم کا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش کا تیسرا دور مکمل۔ نیب ٹیم نے اڈیالہ جیل میں 2 گھنٹے سے زائد وقت تک پوچھ گچھ کی۔ نیب حکام نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر رکھا ہے۔ گزشتہ روز بھی نیب ٹیم نے دونوں ملزمان سے اڈیالہ جیل میں تفتیش کی تھی۔ رہنما تحریک انصاف صنم جاوید فیملی کے ساتھ کے پی کے ہاؤس منتقل۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر اسلام آباد وزیر اعلیٰ ہاؤس میں صنم جاوید کی مہمان نوازی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا صنم جاوید کو جمعرات تک گرفتار نہ کرنے کا حکم، اگلی سماعت تک اسلام آباد سے باہر جانے پر پابندی۔ عدالت کا صنم جاوید کو مکمل طور پر خاموشی اختیار کرنے کا حکم، کیس کی سماعت 18 جولائی تک ملتوی۔ پاکستان میں رواں مالی سال شرح نمو کم رہے گی۔ عالمی سطح پر مہنگائی اور شرح سود بلند سطح پر رہنے کا امکان۔ آئی ایم ایف نے عالمی سطح پر اجناس کی قیمتیں بڑھنے کی پیشگوئی کر دی۔ آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان میں رواں مالی سال معاشی ترقی کی رفتار 3.5% رہے گی۔ حکومت نے نئے بجٹ میں معاشی ترقی کا ہدف 3.6% مقرر کیا ہے۔ بڑھا دیے انہوں نے، ہم گھر میں کچھ بھی نہیں بچتا، غریب انسان کدھر جائیں؟ ایک کے بعد ایک بم گر رہا ہے، بجلی مہنگی ہوئی ہے، پیٹرول اگر اتنا مہنگا ہوگا تو کون جائے گا؟ پبلک ٹرانسپورٹ ہے نہیں شہر میں۔ اب کیا کر سکتے ہیں، غریب عوام کیا کر سکتی ہیں؟ پیٹرول ڈلوا لیں یا کھانا پینا کھا لیں، جتنی تنخواہیں نہیں اس سے زیادہ تو پیٹرول کے ریٹ انہوں نے بڑھا دیے۔ میں بول رہا ہوں غریبوں کا گورنمنٹ خیال کرے، سستا ہی کرے۔ ہر چیز مہنگی، ہر چیز حکومت نے کیا چیز چھوڑی ہے؟ کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی ہے جو سستی ہو، غریب کے لیے ہو، سب امیروں کے لیے۔ حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 9 روپے 99 پیسے مہنگا، نئی قیمت 275 روپے 7 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 18 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 283 روپے 63 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مہنگے پیٹرول پر شہریوں کی دہائیاں، کہتے ہیں کہ خدا را قیمتیں کم کر دے، مہنگائی کا نیا طوفان آ جائے گا۔ شہدائے کربلا کی یاد، 9 محرم الحرام پر ملک بھر میں جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ لاہور کا مرکزی جلوس پانڈو سٹریٹ سے شروع ہوا، مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ہزاروں پولیس اور رینجرز اہلکار تعینات۔ کراچی سمیت کئی بڑے شہروں میں موبائل فون سروس معطل رہی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عاشورہ پر قوم کے نام پیغام، کہا یوم عاشور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کربلا میں شہادت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھی ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ گئے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یوم عاشور بے شمار فضائل اور تاریخی واقعات کے باعث اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا دن ہر مومن کے دل پر نقش ہے، سچائی اور انصاف کے لیے دی گئی قربانی کی لازوال یادگار ہے۔ عاشورہ کے جلوس اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔
مختلف شہروں میں جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل۔ کراچی میں مرکزی جلوس کی جدید کیمروں سے مانیٹرنگ، گلیاں اور راستے سیل۔ ایم اے جناح روڈ، کوریڈور 3 اور صدر کے مختلف مقامات پر کنٹینرز رکھ کر راستے بند۔ جلوس کی سیکیورٹی پر 7,000 سے زائد اہلکار تعینات۔ لاہور میں بھی مرکزی جلوس کی گزرگاہوں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ، 5,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ واک تھرو گیٹس نصب کیے گئے، جبکہ خاردار تاریں، کنٹینرز اور بیریئر لگا کر جلوس کی آمدگاہ اور راستوں کو سیل کیا گیا۔ کوئٹہ میں 9 محرم کا مرکزی جلوس، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ امام بارگاہ جانے والے راستے سیل، پولیس، ایف سی اور دیگر فورسز کے 5,000 سیکیورٹی اہلکار مامور۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر شہر میں موبائل فون سروس معطل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پاکستانی تاریخ میں پہلی بار 10 محرم کے جلوس کے گزرنے کے تمام راستے ارک غلاب ملے پانی سے دھلوائے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ عزادار اور عام لوگوں کے لیے خصوصی سبیل اور لنگر کا انتظام کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر عاشورہ کے جلوس اور مجالس کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، مانیٹرنگ کے لیے 7,000 جدید کیمرے نصب۔ پنجاب حکومت کا 9 اور 10 محرم الحرام کو موبائل سروس بند نہ کرنے کا فیصلہ، صرف جلوس کے راستوں پر سروس بند ہوگی۔ عمان وادی الکبیر کے علاقے میں مسجد کے قریب فائرنگ، 5 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ عالمی میڈیا کے مطابق فائرنگ کے وقت اجتماع میں 700 سے زائد افراد موجود تھے۔ عمانی حکام کی جانب سے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار۔ پاکستان کی مسقط میں امام بارگاہ پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق میتوں کی واپسی کے لیے عمانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، دلی رنج اور افسوس کا اظہار۔ جنوبی وزیرستان کے ضلع لوور وانا میں گھر کے اندر فائرنگ سے 3 افراد قتل۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ قتل کرنے کی وجہ ذاتی دشمنی بتائی جاتی ہے۔ کراچی میں موسم کا موڈ چینج، سارا دن گرم رہنے کے بعد شام میں کروٹ بدلی۔ مختلف علاقوں میں بوندا باندی، ہلکی بارش، حبس مزید بڑھ گیا۔ دن بھر سمندری ہوائیں بند اور بے تحاشا نمی کے باعث لوگ پسینے میں شرابور رہے۔ پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 19 اور 20 جولائی کو شہر میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ کہ 9 محرم میں آج لائٹ بند کری ہوئی ہے ان لوگوں نے، یہ غلط کرا ہے انہوں نے۔ 9 محرم میں آج لائٹ بند ہے، کل 10 محرم میں کل بھی لائٹ بند ہوگی۔ یار ایسے کیسے چلے گا؟ گرمی اتنی ہے، لوگوں کے گھر میں ایسی تو ہے نہیں یہاں پہ جو چلا کے بیٹھے گئے۔ فرسٹ محرم سے لے کے آج 9 محرم ہو گئی ہے اور روزانہ معمول کی بنیاد سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ کے الیکٹرک کا وعدہ، ہر روز ہوگی تکلیف زیادہ۔ 9 محرم الحرام کے روز بھی کراچی کے شہری کے الیکٹرک کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے پریشان رہے۔ بچے اور خواتین شدید گرمی کے باعث گھروں سے نکل کر باہر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو غریبوں کا احساس، اعلان کر دیا۔ فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویلز کا دائرہ کار مزید بڑھا رہے ہیں۔ 500 مزید فیلڈ اسپتال دیں گے۔ 200 بنیادی مراکز صحت میں آئندہ سال تک 24 گھنٹے سروس مہیا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے رکن صوبائی اسمبلی سعید اکبر خان نورانی کی ملاقات، عوامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شبانہ محمود نے برطانیہ کی پہلی خاتون مسلمان لارڈ چانسلر کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ پاکستانی نژاد شبانہ محمود نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا۔ اس موقع پر شبانہ محمود نے کہا کہ یہ ذمہ داری، استحقاق اور بوجھ دونوں ہے۔ اس ذمہ داری سے آنے والی نسلوں کے لیے دروازے کھلیں گے۔ میں پہلی لارڈ چانسلر ہوں جو اردو بول سکتی ہے۔ افغانستان میں طوفانی بارش، مختلف واقعات میں 35 افراد جاں بحق، 230 زخمی۔ شدید طوفانی بارشوں کی وجہ سے درخت، دیواریں اور لوگوں کی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔
جلال آباد اور ننگرہار میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش سے سیلاب کا بھی خطرہ، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ اور 15 رکنی قومی ویمن اسکواڈ T20 ایونٹ میں شرکت کے لیے سری لنکا پہنچ گیا۔ 8 ٹیموں کا ایونٹ 19 سے 28 جولائی تک دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ ندا ڈار کی قیادت میں قومی ٹیم کراچی سے دبئی کے راستے کولمبو سے دمبولا پہنچی۔ گروپ اے میں قومی ویمن ٹیم اپنا پہلا میچ 19 جولائی کو روایتی حریف اور دفاعی چیمپئن بھارت کے خلاف کھیلے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔